صلی اللہ علی محمد۔ الدرس العاشر، 10واں سبق، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ یا خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے زید عالم، جاء بکر۔ اب زید عالم، زید عالم ہے، جاء بکر، بکر آیا، تو دیکھو اس سے ہمیں خبر معلوم ہو رہی ہے۔ اس کو آپ جملہ خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں اور خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ یا انشاء کہتے ہیں، جیسے من ہوا یا حل ذہب خالد وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، تو جملہ انشائیہ کی اقسام کتنی ہیں؟ جملہ انشائیہ کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے بعض قسمیں یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ امر، یعنی امر وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو۔ جی، نمبر 1، وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو اس کو امر کہتے ہیں۔ جیسے عنصر، عنصر کا معنی ہے مدد کر۔ نہیں وہ جملہ ہے جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو، جیسے لا تکفر، یعنی کفر نہ کر۔ اور استفہام وہ جملہ ہے جس میں سوال کیا گیا ہو، اجاء زید، کیا زید آیا؟ تو دیکھو یہاں پر سوال کیا گیا ہے۔ تمنی وہ جملہ جس میں کوئی آرزو کی گئی ہو، جیسے لیت زیدن فاز، کاش کے زید کامیاب ہو جاتا۔ ترجی وہ جملہ ہے جس میں کوئی امید کی گئی ہو، جیسے لعل زیدن جاء، امید ہے کہ زید آیا ہے، آیا ہوگا یا آیا ہے۔ ترجی، اچھا اس کے بعد عقود وہ جملے جن سے کوئی عقد کیا جائے، جیسے بے تو، نکاح تو، بے تو میں نے بیچا، نکاح تو میں نے نکاح کیا۔ قسم وہ جملہ ہے جس میں قسم کھائی گئی ہو، جیسے احلف باللہ، احلف باللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ دعا وہ جملہ جس میں دعا کی گئی ہو، جیسے یرحمن اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے گا۔ اور جملہ انشائیہ کے علاوہ ہر جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ یہ تمرینات ہیں سوال کے طور پر، اور غلطی کی نشاندہی بھی آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کو آپ نے الگ الگ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ان میں سے جملہ خبریہ کون سا ہے اور جملہ انشائیہ کون سا ہے۔ آپ نا یہ لکھ کر مجھے یہ جو نا اللہ خالق کل شیء ہے، اس کو آپ نے لکھ کر آگے لکھنا ہے۔ جملہ خبریہ ہے تو جملہ خبریہ لکھنا ہے، جملہ انشائیہ ہے تو جملہ انشائیہ لکھنا ہے۔ لینصر خالدن، چاہیے کہ خالد مدد کرے ہیں۔ تحفۃ المؤمن الموت، کہ بھئی مومن کا تحفہ موت ہے۔ اشتریت الکتاب، میں نے کتاب خریدی۔ هل سمعت صوتا، کیا آپ نے آواز سنی؟ انصر الفقیر، فقیر کی مدد کر۔ بیت القلم، ہم سے میں نے کل قلم بیچی۔ لیت خالدا جاء، امید ہے کہ کاش کے خالد آتا۔ ہاں، اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ربنا ربنا وغیرہ، یہ ساری کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے ان کے سامنے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آپ نے اگر جملہ خبریہ ہے تو جملہ خبریہ لکھنا ہے، اور جملہ انشائیہ ہے تو آپ نے جملہ انشائیہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے نصاب الصرف۔ نصاب الصرف میں
آپ فعل جہت بلم پڑھ چکے تھے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو آصف صاحب؟ جی آصف صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آصف حسن صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، آواز بالکل کم آ رہی ہے. آپ جو ہے نا ریکارڈنگ کریں، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبق ہمارا جو نفی تاکید بلند تھی یہ تو آپ نے یاد کر لیا تھا. اس کے بعد ہمارا سبق ہے جی جی نون تاکید کا، سبق نمبر 12. نون تاکید کی تعریف. جی وہ نون جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور اس کے معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے، جیسے لیضربن، ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مر. نوٹ: نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 مشدد، نمبر 2 ساکن. مشدد کو نون ثقیلہ اور ساکن کو نون خفیفہ کہتے ہیں. نون ثقیلہ کے احکام. نون ثقیلہ پر 6 سیغوں یعنی چاروں تثنیہ اور 2 جمع مؤنث حاضر و غائب میں کسرہ آتا ہے، جیسے لیضربانی، لیضربنانی. اور باقی تمام سیغوں میں فتح آتا ہے، جیسے لیضربن اور لتضربن. نون ثقیلہ کا ماقبل حرف جو ہے وہ 5 مرفوع سیغوں یعنی واحد مذکر غائب، حاضر، واحد مؤنث غائب اور واحد متکلم جو متکلم میں مفتوح ہوتا ہے، جیسے لیضربن. اس میں دیکھیں اب با مفتوح ہے. اور ایک سیغہ واحد مؤنث حاضر میں مکسور ہوتا ہے، جیسے لتضربن. تو یہاں پر دیکھو با مکسور ہے. اچھا، 2 سیغہ جمع مؤنث مذکر اور غائب میں مضموم ہوتا ہے، جیسے لیضربن. یہاں پر نون تاکید ثقیلہ کا با مضموم ہے. اور 6 سیغوں میں یعنی چاروں تثنیہ اور 2 جمع مؤنث حاضر میں نون تاکید ثقیلہ کا مقبل الف ہوتا ہے، جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جیسے لیضربان نے. اچھا، نمبر 3 قاعدہ یہ کہ نون ثقیلے کے فعل مضارع پر داخل ہونے کے سبب اس میں سے درج ذیل تبدیلیاں باقی ہوتی ہیں. نمبر 1 الف. یہ 2 سیغوں جمع مذکر اور غائب کے آخر سے جمع واو جمع کرا دیتا ہے، یعنی جمع مذکر اور غائب کے آخر سے جو واو ہوتی ہے وہ گرا دیتا ہے. جس طرح دیکھو یضربون ہے نا، تو یضربون میں جب آپ جو ہے نا نون تاکید ثقیلہ کا داخل کریں گے تو ایک تو جو ہے نا وہ خود نون گر جائے گا اور دوسرا جو ہے نا وہ واو بھی گر جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور نمبر 1 سیغہ واحد مؤنث حاضر کے آخر سے یا گر جاتی ہے، جیسے تفعلین سے لتفعلن. اور 7 سیغوں یعنی چاروں تثنیہ جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے، جیسے یفعلان سے لیفعلان. دیکھو یہاں پر جو ہے نا یہ 7 سیغوں تک اس کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے. یہ والا نون اعرابی جو ہے یہ گر گیا، یہ نون اعرابی گر گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، 5 مرفوع سیغوں کے آخر میں حرف علت واو یا یا ہو تو وہ برقرار رہتا ہے، اور اگر الف ہو تو یا سے تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے یدعو سے لیدعون اور یرمی سے لیرمین اور یکشا سے لیکشین. تو دیکھو یہاں پر حرف علت جو ہے نا واو یا یا ہو وہ برقرار رہتا ہے. دیکھیں یہاں پر واو ہے تو ادھر بھی برقرار ہے، یا ادھر بھی برقرار ہے. اور الف ہو تو پھر وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے یکشا سے لیکشین. نمبر 5 یعنی اب یوں بھی 5 کہتا ہے 2 سیغوں جو مؤنث غائب و حاضر کے آخر میں موجود نون ضمیرے کے بعد الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے یفعلن سے لیفعلنان اور تفعلن سے لتفعلنان. اگر یہاں پر ہم الف کو زیادہ نہ کریں تو 3 نون اکٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. جیسے یضربنا ہے نا، تو اس میں اگر آپ نون تنوین کو نون تاکید کو ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا یضربنن. تو 3 نون اکٹھے ہو گئے. اب کیا کیا کہ ہم نے 2 نونوں کے درمیان میں ہم نے الف کھڑا کر دیا تاکہ
تین نون اکٹھے نہ ہو جائیں تو لا یفعل یا یضربن سے یضربنان ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی نون تاکید فعل مضارع کے معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے لیفعلن ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد۔ اچھا، نون خفیفہ کے احکام کیا ہیں؟ کہتے ہیں نون خفیفہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ یہ نون فعل مضارع کے 6 صیغوں یعنی 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث کے علاوہ باقی 8 صیغوں کے آخر میں آتا ہے، یعنی 6 صیغے اگر 14 سے ہم 6 صیغے نکالیں گے تو 8 صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن صیغوں کے آخر میں الف ہے نا، ان کے آخر میں نہیں آتا، جس طرح یدربان نے، دیکھو یدربان میں نہیں آئے گا، تدریبان بھی نہیں آئے گا، تدریبان نہیں، تدریبان نہیں، چاروں نکل گئے۔ اور اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ان کے آخر میں نہیں آئے گا، اور اس کے آخر جمع مؤنث کے صیغے ہیں ان کے آخر میں بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، مضارع کے جن صیغوں میں نون خفیف آتا ہے ان میں سے اس کی وجہ سے وہی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو نون ثقیلے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نمبر 4، نون خفیفہ کے ماقبل حرف کی حرکت وہی ہوتی ہے جو نون ثقیلہ کے ماقبل کی ہوتی ہے، جیسے لا یضربن، لا تضربن، لا تضربن اور لا تضربن۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھو یہ کوئی چیز ہے، ماقبل کی حرکت وہی ہوتی ہے جو نون تاکید ثقیلہ میں تھی۔ اچھا دیکھیں، فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ہو تو اس کے شروع میں لام تاکید مفتوح یا لفظ اما آتا ہے، جیسے یضرب سے لا یضربن یا اما یضربن۔ ٹھیک ہے جی، فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ہو تو اس کے شروع میں کیا آتا ہے؟ لام تاکید مفتوح یا لفظ اما آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یضرب یعنی تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ ڈائریکٹ نون تاکید ثقیلہ اس کے آخر میں نہیں آتا، بلکہ فعل مضارع کے آخر میں تب آئے گا کہ جب فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید ہو یا لفظ اما ہو۔ جی، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا کمنٹ وغیرہ کر کے آپ جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے آپ کا طریقہ جدیدہ۔ طریقہ جدیدہ میں آپ نے سبق نمبر 6 پڑھنا تھا آصف صاحب۔ آصف صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سبق نمبر 6 ہے اب ادرس السادس ہو۔ جی جی استاد صاحب آ رہے ہیں۔ سبق نمبر 6 ہے نا ہمارا؟ جی صحیح۔ یہ اس میں طریقہ جدیدہ میں سبق نمبر 6 پڑھنا تھا نا آپ نے؟ ہلو جی صحیح۔ جی ہاں 6 تھا استاد، چھوٹا سا حصہ ملا تھا۔
سوری یہ کتاب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مائک میوٹ تھا تو میں آگے پڑھاتا رہا، دوبارہ میں پڑھا رہا ہوں، آپ ذرا سن لیجیے۔ یدی فوکل کتاب، کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ کتاب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی۔ الکتاب و فوکل منددت، کتاب میز کے اوپر ہے۔ الساعۃ فوکل کتاب، گھڑی جو ہے وہ اس کے کتاب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یدی تحت الکتاب، میری ہاتھ کتاب کے نیچے ہے۔ الساعۃ فوکل کتاب، کہ گھڑی جو ہے وہ کتاب کے اوپر ہے۔ والکتاب تحت المنددت، کتاب جو ہے وہ میز کے نیچے ہے۔ القلم والدوات والکتاب فوق المنددت، کتاب اور دوات جو ہے نا، یہ کتاب دوات اور سیاہی جو ہے، یعنی کو سیاہی، قلم سیاہی اور کتاب جو ہے یہ میز کے اوپر ہے۔ صحیح سائیں جی 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 بولے، آپ کی آواز۔ سائیں یہ جی سبق جو ہے نا ہو چکا ہے، اچھا اچھا، میں کہہ رہا ہوں یہ سبق ہو چکا ہے۔ ہاں یہ آپ کا سبق ہے، سبق نمبر 10، سبق نمبر 10 ہے نا آپ کا؟ جی جی 10 کی بات کریے جی۔ 10 بھی تو میرا خیال ہو چکا ہے آپ کا۔ ارے یار نیٹ ورک مت بول رہا ہوں۔ چلیں آپ کا جو ہے نا وہ میں طریقہ میں جدید کہہ رہا ہوں ابھی، اسکرین پہ دکھا دینا۔ یہ صحیح ہے، طریقہ جدید کا دوسرا حصہ آپ نے پڑھنا ہے ابھی، وہ سارا آپ کا ہو چکا ہے۔ یار آواز یہ اسکرین پہ اچھا اسکرین شاٹ آپ بھیج دیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں ابھی آ رہی اسکرین پہ۔ یہی صحیح ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے نا؟ اچھا ہاں پہلا حصہ جی ختم ہو چکا ہے، دوسرا حصہ شروع ہے۔ الدرس الاول، پہلا سبق یہ دوسرے حصے کا۔ آدھا کتاب و صدیقی، یہ میرے دوست کی کتاب ہے۔ ہاذا قلم و صدیقی، یہ میرے دوست کا قلم ہے۔ عادل کتاب و کتابی، یہ کتاب میری کتاب ہے۔ عادل قلم و قلمی، یہ قلم میرا قلم ہے۔ عادل کتاب و لے صدیقی، یہ کتاب میرے دوست کا ہے۔ عادل قلم و لے صدیقی، یہ قلم میرے دوست کا ہے۔ عادل کتاب و لی، یہ کتاب میری کتاب ہے، یہ کتاب میری ہے۔ عادل قلم و لی، یہ قلم میرا ہے۔ آدھا کتابی، یہ کتاب میری ہے، یہ میری کتاب ہے، یوں کہنا یہ میری کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ آدھی ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ آدھی محفظتی، یہ میرا بیگ ہے۔ وضا کا کتابوں کا، اور وہ تیری کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ وضا کا قلموں کا، اور وہ تیرا قلم ہے۔ وتل کا ساعتوں کا، اور وہ تیری گھڑی ہے۔ وتل کا محفظتوں کا، اور وہ تیرا جو ہے وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، تیرا بیگ ہے۔ ہاذا لی، یہ میرا ہے۔ وضا کا لکا، اور وہ تیرا ہے۔ ہاذا لی، ہاذا لی وضا لکا، وضا کا لکا، یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے۔ ہاذی لی وتل کا لکا، یہ میرا ہے اور وہ تیرا ہے، یہ میری ہے اور وہ تیری ہے۔ ہاذی لی، یہ میری ہے اور وہ تیری ہے، ٹھیک ہے جی۔ عادل کتاب، لمن عادل کتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ لمن ذاک القلم، یہ قلم، وہ قلم کس کا ہے۔ لمن ہذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے۔
लिमन तिलकल महफज़ा, तो वो बे किसका है, लिमन الملك اليوم, वो जो है ना वो उस यानी क़यामत के दिन का मालिक कौन है, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह तबारक व तआला के लिए वाहिद। ठीक है जी, अल्लाह तबारक व तआला ही है। किताबुन, किताब, किताबानी वगैरह ये आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है। मजीद जो है ना आपने ये जो है वो भी आपने खुद ही जो है वो कर लेना है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है जी। ली यदाने वाइनाने वउदनाने व रजुलाने व कदमाने, कि मेरे पास जो है ना क्या है कि मेरे पास दो हाथ, मुझे दो हाथ, दो आंखें, दो कान, दो पाँव और दो पैर हैं। और मेरा एक जो है ना वो चेहरा है, एक आंख है, एक एक चेहरा है और एक नाक है, ठीक है, और एक मुंह है और एक ज़ुबान है। ठीक है जी, लिसान वाहिद। क्या आपके लिए दो हाथ हैं? आपने कहा नाम, ली यदान है। जहाँ पर लक आ जाएगा ना तो जवाब में ली आ जाएगा। ठीक है जी। और जहाँ पर लक आए, जहाँ पर ली आ जाएगा तो वहाँ पर लक आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है, ये इंशाल्लाह तबारक व तआला आप कर ले।